السلام علیکم۔ آج ہم سبق لے کر آئے ہیں کھیل اور تاریخ۔ کھیل اور تاریخ کا گہرا رشتہ ہے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ کھیلوں کی اہمیت ہے۔ آپ کو ایک اولمپک جو مقابلہ ہے، اولمپک منعقد کیا جاتا ہے، تو اس میں تقریباً ہر طرح کے کھیل ہوتے ہیں۔ جسمانی کھیل، رننگ ہے، جمپنگ ہے، کشتی ہے، باکسنگ ہے، مختلف ٹائپ کے کھیل ہوا کرتے ہیں اس میں۔ تو آج ہم کھیل اور اس کی تاریخ پڑھیں گے۔ ہمارا ملک ہندوستان جو ہے، بھارت جو ہے، یہاں پر کرکٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے، سب سے زیادہ پیسے والا کھیل ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں کا جو کھیل ہے، قومی کھیل، وہ ہے ہاکی، لیکن ہمارے یہاں کرکٹ کو اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ تو آج ہم کھیلوں کی اہمیت کھیل اور تاریخ میں دیکھتے ہیں۔ کھیلوں کی اہمیت، کھیلوں کی قسمیں، کھیلوں کی عالمکاری، دنیا بھر میں کھیلے جانے والے کھیل، کھیلوں کے وسائل اور کھلونے اور تاریخ۔ کھلونے بھی جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کھیل اور اس سے متعلق ادب اور سنیما۔ کھیل کے تعلق سے آپ نے اگر سنیما دیکھا ہو، ہندوستانی سنیما، بالی ووڈ، تو اس میں سلطان ہے جس میں کشتی کا وہ دکھایا گیا ہے۔ میری کام کا کردار جو ہے وہ پریانکا چوپڑا نے ادا کیا ہے، باکسنگ کا۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فلم آئی تھی جس کا نام تھا ایک لگان جو ہے وہ کرکٹ پر ہے۔ اس کے علاوہ کرکٹ پر اور کئی فلم ہے، مہندر سنگھ دھونی ہے نا، سشانت سنگھ راجپوت نے مہندر سنگھ دھونی کا کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے کھیل، جیسے کہ کشتی میں وہ ہریانہ کی دو لڑکیاں، عامر خان کی فلم تھی، اس کا نام تھا دنگل۔ تو یہ اس طرح کے کھیلوں کو جو ہے، فلموں اور کھیل کا بھی جو ہے وہ گہرا تعلق ہے۔ تو کھیل اور اس سے متعلق ادب اور سنیما، کھیل اور روزگار کے مواقع۔ اگر آپ فٹ بالر ہیں اچھے، تو آپ کو بینک میں جاب مل سکتی ہے، آپ کو جو ہے وہ ریلوے میں جاب مل سکتی ہے۔ کرکٹ کھیلنا جانتے ہیں تو بھی آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں کہ کھیل سے فائدے بہت ہیں۔ تفریح اور جسمانی ورزش کے لیے کیا جانے والا ہر عمل کھیل کہلاتا ہے۔ تفریح اور جسمانی ورزش کے لیے کیا جانے والا ہر عمل کھیل کہلاتا ہے۔ کھیلوں کی تاریخ انسانی تاریخ کی طرح ہی قدیم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیل کود انسان کی فطرت کا اہم حصہ ہے۔ انسانی ارتقاء کے ابتدائی دور سے ہی مختلف اقسام کے کھیل کھیلے جاتے تھے۔ شکار جس طرح گزر بسر کا ایک ذریعہ تھا، اسی طرح کھیل کود بھی تھا۔ اب آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ کشتی۔ وڈودرا میں مشہور پہلوان جمعہ دادا اور مانک راؤ کا اکھاڑا، پٹیالہ میں اسپورٹس یونیورسٹی، گجرات میں سوریہ نیم گجرات اسپورٹس یونیورسٹی، گاندھی نگر کولہاپور میں خاص باغ اور موتی باغ جمناشیم، امراوتی میں ہنومان ویام پرسارک منڈل، بالے واڑی پونا میں شری شیو چھترپتی کریڈا سنکل کشتی اور دیگر کھیلوں کی تربیت دینے کے لیے مشہور ہے۔ ایک اور پہلوان کشتی کی دنیا میں بڑا مشہور تھا جس کو کسی نے شکست نہیں دی تھی تقریباً 52 سال تک۔ اس کا نام تھا گاما، غلام محمد بٹ گاما۔ تو یہ پٹیالہ کے راجہ کے ہیں، مطلب جس طرح راجہ جو ہے اس کو اسپانسر کرتا تھا، تو پٹیالہ کے راجہ کے پاس تھا۔ تو غلام محمد گاما جو ہے، گاما پہلوان جو ہے، اس کو کسی نے شکست نہیں دی تھی۔ بعد میں ملک تقسیم ہوا تو وہ پاکستان چلے گئے۔ ان کی پیدائش امرتسر میں ہوئی تھی۔ تو گاما پہلوان جو بہت مشہور ہے۔ آج کے زمانے میں کھلی، اگر ہندوستان کی تاریخ میں لیں تو کھلی پہلوان ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ دارا سنگھ، تو اور پھر اس کے علاوہ ریاستی سطح پر بھی جو ہے کئی پہلوان مشہور رہے ہیں، جیسے کہ جمعہ دادا اور مانک راؤ کا ذکر کیا ہے انہوں نے۔ تو اسی طرح کھیل کود اور تفریح کا بھی ایک ذریعہ تھا۔ بھارت کے قدیم ادب اور رزمیہ نظموں میں چوسر، کشتی، رتھوں اور گھوڑ دوڑ کے مقابلوں اور شطرنج کا ذکر ملتا ہے۔ شطرنج کا کھیل بڑا مقبول رہا ہے، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس زمانے میں انگریزوں نے 1856 میں واجد علی شاہ کی اودھ کی حکومت کو ختم کیا، لکھنؤ اودھ، تو اس وقت لکھنؤ علاقے، یہ جو لکھنؤ اور آس پاس کے علاقوں کے جو لوگ تھے یا نوابین تھے یا ان کے جو ہے حاشیہ بردار تھے، وہ شطرنج میں مشغول تھے۔
اس پر ایک فلم بھی بنی ہے شطرنج کے کھلاڑی، جس میں امجد خان نے واجد علی شاہ کا کردار ادا کیا ہے۔ تو کچھ لوگ کھیلوں میں اتنے مگن ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ حکومتوں کو ہی تیاگ دیا، ایسا ہوا۔ بہرحال یہ بھی جب کوئی چیز حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے تو اس کے برے نتائج بھی آتے ہیں سامنے، ورنہ ہر چیز اگر لمٹ میں کی جائے تو اس کے فائدے بھی ہیں، جیسے کہ کشتی ہے، یہ تمام چیزیں، کھیل کود جو ہے یہ انسان کی تفریح کا ذریعہ ہے اور انسان جو ہے اس سے مضبوط بنتا ہے، لیکن ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ حد سے جو بھی چیز تجاوز کرے گی وہ فائدے بخش نہیں رہ پائے گی، لیکن کھیل جو ہے وہ تفریح کا ذریعہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کھیلوں اور یونانیوں کے درمیان رشتہ قدیم زمانے سے قائم ہے؟ اولمپک کا جو گیم ہے آج جو دیکھ رہے ہیں یہ یونانیوں کے ذریعے آیا ہوا ہے۔ کھیلوں کو باقاعدہ اور منظم شکل یونانیوں نے دی ہے، یعنی گریس کے لوگوں نے دوڑ، تھالی پھینک، رتھ اور گھڑ دوڑ، کشتی، مکے بازی کے مقابلے وغیرہ یونانیوں نے شروع کیے۔ کھیلوں کے قدیم اولمپک یونان کے شہر اولمپیا میں منعقد کیے جاتے تھے۔ یہ اولمپک کی شروعات وہیں سے ہوئی، اولمپیا سے ہی اولمپک لیا گیا ہے۔ ان مقابلوں میں حصہ لینا اور جیت حاصل کرنا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ کھیلوں کی اہمیت، ہماری زندگی میں کھیلوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کھیل جو ہیں وہ زندگی کی پریشانیوں اور فکروں سے وقتی طور پر نجات دینے کی اہلیت ہوتی ہے کھیلوں میں۔ جیسے آج کا زمانہ جو ہے، ابھی آپ نے دیکھا نا، ایک مشہور کھلاڑی جو ہے، ایک مشہور فلم اسٹار جو ہے، اس نے خودکشی کی اور میڈیا جو ہے اس کو کئی مہینوں سے جو ہے لے کر چل رہا ہے، سشانت سنگھ راجپوت۔ چونکہ آج کی زندگی اتنی بالکل ہیکٹک ہو گئی ہے یا اتنی پریشانی ہے زندگی میں کہ آدمی اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جس طرح فلمیں ذریعہ ہیں پریشانیوں کو دور کرنے کا، گیت سنگیت ذریعہ ہے پریشانیوں کو دور کرنے کا، اس طرح کھیل بھی ذریعہ ہے پریشانیوں کو دور کرنے کا۔ تو زندگی کی پریشانیوں اور فکروں سے وقتی طور پر نجات دینے کی اہلیت ہوتی ہے۔ کھیل کود کو مسرت بخشنے اور تازگی عطا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ کھیل کیا کرتے ہیں؟ دل کو خوشی بخشنے کا، مسرت بخشنے اور تازگی عطا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ جن کھیلوں میں بہت محنت یا جسمانی کسرت کرنا پڑتی ہے ان میں کھلاڑیوں کی ورزش ہوتی ہے، جسم کو سڈول اور طاقتور بنانے میں کھیل مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ حوصلہ، استقامت، اسپورٹس مین شپ جیسی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہے، اس سے حوصلہ بڑھتا ہے۔ اچھا، اسپورٹس مین شپ بڑھتی ہے کہ نہیں؟ کھیل کو کھیل کی نظر سے دیکھیں، اگر سامنے والا جیتتا ہے، مطلب اسپورٹس مین شپ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایماندار ہو جاتا ہے کھیلوں کے، ایسا نہیں کہ چیٹنگ کرے، اگر وہ ہار رہا ہے تو چیٹنگ کرے۔ اسپورٹس مین ایسا کبھی نہیں کرتا۔ جو اسپورٹس مین شپ میں جو ہے وہ بہت ہی ایمانداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ پچھلی دفعہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کا مقابلہ ہوا اور نیوزی لینڈ کے کھلاڑی نے جو ہے وہ اسپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کیا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پر اسپورٹس مین شپ، اگر وہ آؤٹ ہے تو آؤٹ بولیں گے، مطلب اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ بیوقوف بنائے سامنے والوں کو۔ تو اسپورٹس مین شپ میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ صحیح کام کرتا ہے، اس کے اندر کھیل کو کھیل سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اجتماعی اور گروہی کھیل کھیلنے سے باہمی جذبہ تعاون، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے اور تنظیمی جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ نیز قائدانہ صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ کھیلوں کی دو قسمیں، ایک نشستی کھیل جس کو ہم بیٹھ کر کھیلتے ہیں، اب شطرنج ہے، چوسر ہے اور دوسرے جتنے بھی کھیل کیرم ہے، اس کو ہم بیٹھ کر کھیل رہے ہیں، تو یہ بیٹھ کر کھیلے جانے والے کھیل ہیں۔ اور ایک میدانی کھیل جیسے فٹ بال ہے، کرکٹ ہے اور دوسری تمام چیزیں جو جس کے اندر آپ کی جسمانی محنت ہوتی ہے۔ جو میدان میں کھیلے جانے والے وہ میدانی کھیل، جو گھروں میں جو کسی روم میں کھیلے جانے والے وہ نشستی کھیل۔ نشستی کھیل یعنی بیٹھ کر کھیلے جانے والے کھیل، مثلا شطرنج، تاش، کیرم، لوڈو، سانپ سیڑھی، چوسر وغیرہ۔ نشستی کھیل یعنی بیٹھ کر کھیلے جانے والے کھیل، اس میں شطرنج ہے، تاش ہے یعنی پتے، تاش کے پتے، تاش ہے، کیٹ جس کو بولتے ہیں، تاش ہے، کیرم ہے، لوڈو ہے، سانپ سیڑھی، چوسر وغیرہ، یہ آپ کہیں بھی بیٹھ کر کھیل سکتے ہیں۔ تو یہ کہیں بھی بیٹھ کر کھیلے جا سکتے ہیں۔ ساگر گوٹی نامی کھیل لڑکیاں کثرت سے کھیلتی ہیں۔ چھوٹی لڑکیاں بھاتکلی کھیل کھیلتی ہیں، خصوصاً گڑیا کی شادی نامی کھیل سب کے لیے گھریلو راحت و مسرت کا کھیل ہوتا ہے۔ میدانی کھیلوں کی دو قسمیں ہیں، ملکی اور غیر ملکی۔ ملکی کھیلوں میں لنگڑی، کبڈی، آٹیا پاٹیا، کھوکھو وغیرہ کا شمار ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں چلتی ہیں۔
गोटियां, लगोरी, गिल्ली डंडा, भंगड़ी, लट्टू, लंगड़ी जैसे खेल लड़के लड़कियों में बहुत मशहूर हैं। अब देखिए लंगड़ी वगैरह। क्या आप जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रोज़मर्रा का क्या मामूल था? बाई साहब को अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का बहुत ख्याल था। ये विष्णु भट्ट गोडसे की मराठी किताब माझा प्रवास से इसका तर्जुमा किया गया। बाई साहब को अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का बहुत शौक़ था। सुबह सवेरे उठकर मलखाम की वर्जिश के बाद घोड़सवारी और फिर हाथी की सवारी करके यौमिया 4 चमचे मुक़व्वी खुराक का इस्तेमाल और दूध पीने के बाद वो गुस्ल करती थी। गैर मुल्की मैदानी खेलों में बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, गोल्फ है, पोलो है, और आपका टेबल टेनिस के अलावा एक और भी खेल है जिसका नाम है लॉन टेनिस। फुटबॉल है, पोलो वगैरह का शुमार होता है। मैदानी खेलों में दौड़ के मुकाबले होते हैं, दुनिया भर में मशहूर है। इसमें मैराथन का रेस जो है 100 मीटर, 200 मीटर मैराथन और रुकावट दौड़ के मुकाबलों का शुमार होता है। ये ओलंपिक के खेल हैं। जिस्मानी महारत पर मबनी मैदानी खेलों में गोला फेंक, थाली फेंक, लंबी छलांग, ऊंची छलांग। पानी के खेलों में तैराकी, वाटर पोलो जिस तरह एक पोलो होता है, पोलो के अंदर क्या करते हैं कि गेंद होती है और घोड़े पर लोग सवार होते हैं और वो जो हॉकी खेलते हैं ना, हॉकी समझ लीजिए, उस तरह वो बॉल को मारते हैं और लेकर जाते हैं। वाटर पोलो में जो है वो पानी में खेला जाता है, इस तरह का खेल। कश्ती रानी और जिस्मानी वर्जिश के खेलों में मलखाम, रस्सी मलखाम, जिम्नास्टिक वगैरह का शुमार किया जाता है। क्या आप जानते हैं मोहतरमा मनीषा हाटे की तहकीक के मुताबिक सुतूनी वर्जिश मलखाम और उसकी गिरफ्त के तरीक़ों के तख्लीक़कार पेशवा दौरे हुकूमत के उस्ताद उलूम सुतूनी वर्जिश मलवदिया गुरु बाड़ मोहम्मद देवधर है। कहा जाता है कि उन्होंने वर्जिश की ये किस्म दरख्तों पर बंदरों के खेल को देखकर तैयार की। अलग अलग खेल, आइए हम इस पर आते हैं। मुहिमाती खेल, स्केटिंग वगैरह देखते होंगे, बर्फ़ पर जो है वो खेल रहे हैं, बर्फ़ पर फिसल रहे हैं और हॉकी खेल रहे हैं, या बर्फ़ पर फिसलते हुए जा रहे हैं, आगे निकल जाते हैं। स्केटिंग जिसमें दोनों हाथ में जो है आपके एक तरह की स्टिक होती है और आपके पैरों में जो है एक फिसलन जैसी वो होती है, एक पट्टी लगी रहती है, और उसके बाद जब आप मारते हैं बर्फ़ पर तो तेज़ी से स्पीड से आगे जाते हैं, तो वो जो है स्केटिंग उसको कहते हैं। और फिर स्केटिंग के अलावा वो यानी फिसलने का मुकाबला, फिर उसके अलावा आइस हॉकी, बर्फ़ पर हॉकी खेलते हैं, तो मुहिमाती खेलें। तो इसके अलावा देखिए मुहिमाती खेल में बर्फीले इलाक़ों में स्केटिंग और स्केटिंग, फिसलने का मुकाबला, आइस हॉकी मशहूर है। मुहिमाती और रोंगटे खड़े कर देने, हाँ रोहित शेट्टी की मैं बात कर रहा था कि रोहित शेट्टी जो है वो ख़तरों के खिलाड़ी में किस तरह मुहिमाती खेल खिलाता है, कि मतलब वो उसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो विदाउट प्रैक्टिस के नहीं आता है। मुहिमाती और रोंगटे खड़े कर देने वाले खेलों में को पैमाई यानी पहाड़ पर चढ़ना, ग्लाइडिंग, मोटरसाइकिल और मोटर कार दौड़ का शुमार होता है, रेस का। आइए तलाश करें असातिज़ा, सरपरस्त और इंटरनेट की मदद से कुश्ती के माहिर खाशाबा जाधव, मारुति माने, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की ज़िंदगी के मुतल्लिक मालूमात। सचिन तेंदुलकर के बारे में आपको पता होगा कि क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी हैं और भारत रत्न हैं। खेलों के मुकाबले को दुनिया भर में मकबूलियत हासिल है। ओलंपिक, एशियाड, माजूरों के ओलंपिक, क्रिकेट आलमी कप मुकाबले, हॉकी, आजकल जो नया खेल आया है जिसको कहते हैं IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, IPL के मुकाबले है ना, 20-20 ओवर के, वो मुकाबले क्रिकेट के काफ़ी मकबूल हैं। पहले 5 रोज़ा क्रिकेट हुआ करती थी, अब वो कम हो गया है, अब 1 डे क्रिकेट होती है और अब जो है वो 20-20 ओवर वाले मैच ज़्यादा होते हैं। हॉकी, कुश्ती, शतरंज वगैरह के मुकाबले आलमी सतह पर मुनक़िद होते हैं। अपने मुल्क में हॉकी और क्रिकेट नहायत मकबूल खेल हैं। इन खेलों के मकामी शहरी ताल्लुका जाती, ज़िलई, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबलों में शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों को इसी शोबे में बहुत अच्छा करियर इख्तियार करने के मौक़े दस्तयाब हैं। अगर आप अच्छा खेलते हैं तो खेलों की वजह से जो है आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। हॉकी का एक बहुत ही मशहूर खिलाड़ी है जिसका नाम था मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के खिलाड़ी और कप्तान थे, और आपको पता है कि हॉकी पर जो है चक दे इंडिया नामी फिल्म आई थी
جو شاہ رخ خان پر مطلب اس کی شاہ رخ خان کی فلم تھی چک دے انڈیا، جس کے اندر خواتین ہاکی ٹیم کو جو ہے وہ میڈل دلاتا ہے۔ میجر دھیان چند بھارتی ہاکی کے کھلاڑی اور کپتان تھے۔ ان کی کپتانی میں 1936 میں بھارتی ہاکی ٹیم نے برلن میں منعقدہ اولمپک میں گولڈ میڈل جیتا۔ اس سے پہلے 1928 اور 1932 میں بھی بھارتی ہاکی ٹیم نے گولڈ میڈل جیتے تھے۔ اس وقت دھیان چند بھارتی ہاکی ٹیم کے رکن تھے۔ ان کی یوم پیدائش 29 اگست کو قومی کھیل دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دھیان چند کو ہاکی کا جادوگر کہا جاتا ہے۔ میجر دھیان چند کو ہاکی کا جادوگر کہا جاتا ہے۔ ہاکی کا جادوگر کسے کہا جاتا ہے؟ میجر دھیان چند کو ہاکی کا جادوگر کہا جاتا ہے۔ 1956 میں ہاکی کے شعبے میں ان کے کارناموں کے اعتراف میں انہیں پدم بھوشن اعزاز سے نوازا گیا۔ کھیلوں کی عالم کاری، کھیل جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، فٹ بال ساری دنیا میں ہو رہا ہے، کرکٹ جو ہے وہ دنیا کے چند ملکوں میں ہو رہا ہے لیکن بہت مقبول ہے۔ 20ویں صدی میں کھیلوں کی عالم کاری ہوئی۔ اولمپک، ایشیاڈ، برطانوی دولت مشترکہ، ویمبلڈن جیسے کھیلوں میں کھیلے جانے والے کھیل کرکٹ، فٹ بال، لان ٹینس وغیرہ مقابلوں کی راست نشریات دوردرشن اور دیگر چینلوں کے ذریعے دنیا بھر میں ایک ہی وقت میں کی جاتی ہے۔ جو ممالک ان کھیلوں میں شریک نہیں ہوتے، ان ممالک کے ناظرین بھی ان کھیلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر سب چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ مثلاً کرکٹ عالمی کپ ٹورنامنٹ میں بھارت کے آخری مقابلے میں پہنچنے پر دنیا بھر کے ناظرین نے یہ مقابلہ دیکھا ہے۔ دنیا بھر کے ناظرین نے کھیل کی معیشت ہی کے بدل دی۔ دنیا بھر کے ناظرین مقابلہ دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ٹی وی پر مقابلے آتے ہیں۔ جب وہ ٹی وی پر مقابلے دیکھے جاتے ہیں تو ایڈورٹیزمنٹ کے پروگرام بھی آتے ہیں اور ایڈورٹیزمنٹ کا کاروبار چلتا ہے، کمپنیاں جو ہیں اشتہارات دیتی ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ ایک تجارتی پیمانے پر جو ہے کھیل کو کھیلا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے ناظرین نے کھیل کی معیشت ہی بدل دی۔ شوقین کھلاڑی سیکھنے کے لیے مقابلے دیکھتے ہیں، ناظرین تفریح کے لیے دیکھتے ہیں، کمپنیاں اشتہارات کے مواقع کے لیے مقابلوں پر نظر رکھتی ہیں۔ سب کے الگ الگ مفاد ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں الگ الگ وجوہات سے۔ ناظرین کی تفہیم کے لیے سبکدوش کھلاڑی مقابلوں کے متعلق تبصرے اور تجزیے کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کھیلوں کے وسائل اور کھلونے۔ ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ کھیلوں کے مقابلے جو ہے وہ اولمپک ہے، ایشیاڈ ہے، معذوروں کے اولمپک ہے، کرکٹ کا عالمی کپ ہے، ہاکی، کشتی، شطرنج وغیرہ وغیرہ بہت سے مقابلے ہیں۔ اپنے ملک میں ہاکی اور کرکٹ مقبول ہے۔ کھیلوں کے وسائل اور کھلونے۔ چھوٹے بچوں کی تفریح اور تعلیم کے لیے جو مختلف رنگ برنگے وسائل اور آلات ہوتے ہیں انہیں کھلونے کہتے ہیں۔ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران مٹی سے بنائے ہوئے کھلونے دستیاب ہوتے تھے۔ یہ کھلونے سانچے یا ہاتھ سے تیار کیے جاتے تھے۔ زمانہ قدیم کے بھارتی ادب میں گڑیوں کا ذکر ملتا ہے۔ شودرک کے ایک ڈرامے کا نام مرو چھکٹک ہے۔ اس کا مطلب ہے مٹی کی گاڑی۔ کیا آپ جانتے ہیں کتھا سرت ساگر نامی کتاب میں متعدد یعنی بہت سارے دلچسپ کھیل اور کھلونوں کا ذکر آیا ہے۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ کتھا سرت ساگر۔ تو اس میں بہت سارے کھیلوں کا ذکر آیا ہے، کھلونوں کا ذکر آیا ہے۔ اس میں اڑنے والی لکڑی کی گڑیوں کا ذکر بھی ہے۔ یہ گڑیاں بٹن دبانے پر اونچا اڑتی ہے، کچھ ناچتی ہیں، کچھ آوازیں کرتی ہیں۔ پہلے بھارت کے کئی حصوں میں لکڑی کی گڑیاں بنائی جاتی تھی۔ مہاراشٹر میں ٹھکی کے نام سے مشہور لکڑی کی رنگین گڑیاں تیار کی جاتی تھی۔ اس طرح لکڑی کی گڑیاں بنانے کی روایت بھارت کے مزید کئی علاقوں میں تھی۔ یہ بھی معلوم کریں کہ ان علاقوں میں گڑیوں کو کیا نام دیے جاتے تھے۔ ہر جگہ کے الگ الگ نام تھے۔ کھلونے اور تاریخ۔ کھلونوں کے ذریعے تاریخ اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر روشنی پڑتی ہے، مذہبی اور تہذیبی روایات کا فہم پیدا ہوتا ہے۔ مہاراشٹر میں دیوالی کے تہوار پر مٹی کے قلعے تیار کرنے کا رواج ہے۔ ان مٹی کے قلعوں پر شیواجی مہاراج اور ان کے معاونین کی مورتیاں، ان کے سپورٹرز کی مورتیاں رکھی جاتی ہیں، ان کے ساتھیوں کی۔ مہاراشٹر میں قلعوں کے ذریعے وقوع پذیر تاریخ کو یاد کیا جاتا ہے۔ قلعہ بنایا جاتا ہے، پھر اس پر کب حملہ ہوا، کیا اس کی تاریخ ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اٹلی کے شہر پومپی میں
آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ایک بھارتی ہاتھی دانت سے تیار شدہ گڑیا دستیاب ہوئی۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ یہ گڑیا پہلی صدی عیسوی کی ہو سکتی ہے۔ اسی سے بھارت اور روم کے درمیان قدیم تعلقات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے آثار قدیمہ کی کھدائی میں دستیاب کھلونے قدیم زمانے میں مختلف ممالک کے باہمی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں جو مختلف ممالک کے درمیان آپسی تعلقات تھے، وہ کھلونے جو ہیں وہ اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کھیل اور اس سے متعلق ادب اور سنیما۔ کھیلوں سے متعلق ادب علم کی ایک نئی شاخ ہے۔ کھیلوں سے متعلق کتابیں ہیں اور لغات اثر نو تیار ہو رہی ہیں۔ مراٹھی زبان میں ملکھام ورزش کی تاریخ شائع ہوئی ہے۔ ورزش کے عنوان پر لغت بھی دستیاب ہے۔ کھیل کے موضوع پر جاری کیا گیا رسالہ شٹکار بہت مشہور ہوا ہے۔ کھیل کے موضوع پر انگریزی میں وافر مقدار میں وسائل دستیاب ہیں۔ مختلف ٹیلی ویژن چینل کھیل کے خصوصی پروگرام نشر کرتے ہیں۔ فی زمانہ کھیل اور کھلاڑیوں کی زندگی پر کچھ ہندی اور انگریزی فلمیں بنائی گئی ہیں۔ حالانکہ ایک افسوسناک واقعہ یہ بھی ہوا کہ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے اوپنر کھلاڑی جو کہ یو پی کیبنٹ کے وزیر بھی تھے، ان کا نام تھا چیتن چوہان، ان کی موت ہو گئی۔ اور اتفاق کی بات یہ کہ جو آفیسرز تھے ان کو پہچانتے نہیں تھے، جبکہ چیتن چوہان جو ہے مشہور کھلاڑی ہیں۔ تو ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب۔ بہرحال لیکن کھلاڑی عموماً مقبول ہوتے ہیں، عام طور پر مقبول ہوتے ہیں۔ مختلف ورزش کے عنوان پر لغت بھی دستیاب ہے۔ ابھی رسالہ شٹکار بھی ہے۔ کھیل کے موضوع پر انگریزی میں وافر مقدار میں وسائل دستیاب ہیں۔ مختلف ٹیلی ویژن چینل کھیل کے خصوصی پروگرام نشر کرتے ہیں۔ فی زمانہ کھیل اور کھلاڑیوں کی زندگی پر کچھ ہندی اور انگریزی فلمیں بنائی گئی ہیں۔ ابھی آنے والی ایک فلم ہے جس میں 1983 میں ہندوستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا کپل دیو کی قیادت میں، اس کے متعلق فلم آ رہی ہے جس میں رنویر سنگھ نے کپل دیو کا کردار ادا کیا ہے۔ مثلاً ابھی اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جو فلمیں آئی ہیں وہ فلم آنے والی ہے، اور باکسنگ پر میری کام پر فلم آئی ہے، اور دنگل پر فلم آئی ہے جس کے اندر جو ہے 2 بہنیں ہیں جن میں گیتا پھوگاٹ اور ببیتا پھوگاٹ جو ہے ان کے بارے میں۔ اولمپک میں کانسے کا میڈل حاصل کرنے والی پہلی خاتون باکسر میری کام اور پہلی خاتون کشتی کھلاڑی پھوگٹ بہنوں کی زندگی پر یہ فلمیں بنائی گئی ہیں۔ فلم بناتے وقت کہانی کا زمانہ، اس زمانے کی زبان، پہناوا، عام گزر بسر وغیرہ کا گہرا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کہانی بنا رہے ہم لوگ ہریانہ کی اور دکھا رہے بامبے کا، ایسا نہیں چلے گا۔ ممبئی کا دکھا رہے ایسا نہیں چلے گا۔ کہانی بنا رہے ممبئی کی، سچن تندولکر کے بارے میں بتانا ہے اور بتا رہے کہ اس کی پیدائش ہریانہ میں بھی، تو ایسا نہیں چلے گا۔ تو اس زمانے کی زبان، پہناوا، عام گزر بسر۔ اب فار ایگزامپل کوئی مہابھارت بنائے اور مہابھارت میں بالکل ایک دم نئے زمانے کے لوگ، ممبئی کا ذکر ہو، دلی کا ذکر ہو، بالکل ماڈرن ہو، تو ایسا چلے گا نہیں، کیونکہ مہابھارت کی جو کہانی وہ ہزاروں سال پرانی کہانی ہے کہ نہیں؟ تو فلم بناتے وقت کہانی کا زمانہ یاد رکھنا ضروری ہے، اس زمانے کی زبان جاننا ضروری ہے، پہناوا ضروری ہے، عام گزر بسر وغیرہ کا گہرا مطالعہ کرنا ضروری ہے، اور وہی چیز آنی چاہیے۔ شطرنج کے کھلاڑی جب بنائی گئی تو آج سے تقریباً 150 پونے 200 سال پہلے کا لکھنؤ دکھایا گیا کہ اس زمانے میں کیا کیا چیزیں چلتی تھیں۔ ان سب کا گہرائی سے مطالعہ کرنا تاریخ کے طالب علم کے لیے لازمی ہے۔ لغات اور اخبارات یا دیگر جگہوں پر کھیل کے موضوع پر لکھتے وقت کھیل کے موضوع پر اگر کوئی لکھ رہا ہے تو کھیلوں کی تاریخ کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ کھیل اور روزگار کے مواقع۔ کھیل اور تاریخ اگرچہ ایک دوسرے سے الگ نظر آتے ہیں، لیکن ان کا باہمی تعلق قریبی نوعیت کا ہے۔ تاریخ کے طلباء کو کھیل کے شعبے میں بہت سے مواقع دستیاب ہیں۔ اولمپک یا ایشیاڈ مقابلے یا پھر کسی بھی نوعیت کے قومی اور بین الاقوامی مقابلوں کے حوالے سے تحریر تبصرہ کرنے کے لیے تاریخ کے واقف کاروں کا تعاون حاصل ہوتا ہے۔ جو تاریخ جانتے ہیں تو وہ جو ہے وہ تبصرہ کرتے ہیں کھیل کے بارے میں۔ جس کو کھیل کی نالج ہے وہی کھیل کے بارے میں بتائے گا کہ 1983 میں کس طرح جو ہے فائنل مقابلہ ہوا ورلڈ کپ میں کرکٹ مقابلہ، اور کس طرح ویسٹ انڈیز انڈیا سے ہار گئی۔ کھیلوں کے مقابلے کے لیے
کھیلوں کے مقابلے کے دوران ان کے متعلق تجزیاتی کامنٹری کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ماہرین کو کھیل کی تاریخ، پچھلے اعداد و شمار، ریکارڈ، شہرت یافتہ کھلاڑی، کھیل کے متعلق تاریخی یادیں جیسی باتوں کی معلومات دینا ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے تاریخ بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن پر ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، کبڈی، شطرنج وغیرہ کھیلوں کے مقابلوں کی راست نشریات، ڈائریکٹ نشریات جاری رہتی ہیں۔ مختلف چینلوں کی وجہ سے کھیلوں کے متعلق اندراج رکھنے والوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ کھیلوں سے متعلق چینل 24 گھنٹے جاری رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس شعبے میں روزگار کے بہت سارے مواقع دستیاب ہیں۔ کھیلوں کے مقابلوں میں ریفری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کشتی کا مقابلہ ہوتا ہے، ریفری ہے نا، کہیں پر جو ہے امپائر ہیں، کرکٹ کے مقابلے میں امپائر ہے، تو ریفری کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھیلوں کے مقابلے میں ریفری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریفری کی حیثیت سے تقرر کے لیے اہلیتی امتحان منعقد ہوتے ہیں۔ اہلیتی امتحان پاس کرنے والے ریفری کو ضلعی، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر کام کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔ سرکاری اور نجی سطحوں سے، سرکاری اور گورنمنٹ کی سطح پر اور پرائیویٹ سطح پر کھیلوں کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کھلاڑیوں کے لیے وظیفوں کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ سرکاری اور نجی اداروں میں کھلاڑیوں کے لیے سیٹیں یعنی نشستیں محفوظ رکھی گئی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں مراٹھی زبان میں کرکٹ مقابلوں کی کامنٹری پہلے بال جی پنڈت کیا کرتے تھے؟ بال جی پنڈت آکاش وانی پر ان کی کامنٹری سننے کے لیے لوگ ہماتن گوش رہتے تھے۔ کامنٹری کرتے وقت بال پنڈت اس میدان کی تاریخ بتاتے تھے، کھلاڑیوں کی تاریخ بتاتے تھے، کھیل سے متعلق یادیں، قائم شدہ ریکارڈ کے بارے میں معلومات دیتے تھے۔ ان کو کھیل اور کھیلوں کی تاریخ کا بہتر علم ہونے کی وجہ سے ان کی کامنٹری بڑی دلچسپ ہوتی تھی۔ اس چیپٹر کو ہم نے یہیں ختم کیا۔ ہم ملتے ہیں اگلے اس میں۔ آئیے ہم اگلے چیپٹر میں ملتے ہیں، اور اس سے پہلے جب ہم چیپٹر کو پوری کریں گے، ایک سیکنڈ، اولمپک مقابلوں کی روایت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یونان سے شروع ہوئی ہے۔ مہاراشٹر میں تیار ہونے والی لکڑی کی گڑیا کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھکی کہتے ہیں، ہے نا۔ اب یہاں آپ کو یہ سب درست کرنا ہے۔ کھلونے اور میلہ، کھیل اور سنیما، کھیل اور سنیما کا کیا تعلق ہے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں بھیا کھلونے کے تعلق سے آپ بتا سکتے ہیں کہ میلے میں کھلونے ہوتے ہیں اور مختلف ٹائپ کے کھلونے کا ذکر کر سکتے ہیں آپ جتنے بھی ہیں۔ کھیل اور سنیما کی جہاں بات آئی تو آپ اس کے لیے حوالہ دے سکتے ہیں چک دے انڈیا کا، لگان کا، وہ بھی کرکٹ پر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جو ہے وہ کشتی کا جو وہ ہوا تھا، کیا نام اس کا، دو بہنیں، گیتا پھوگاٹ اور اس کی جو دنگل فلم کا۔ تو یہ فلمیں بنتی رہی ہیں مختلف وقتوں میں، مختلف۔ ابھی آنے والی جو فلم ہے 1983 ورلڈ کپ انڈیا نے جیتا تھا کپل دیو کی قیادت میں، وہ تو اس طرح کی چیزیں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو پڑھیے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اگلی دفعہ پھر ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ چلیے، خدا حافظ۔